السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ آج سورۃ النور کی 21ویں آیت سے ہم نے تراویح میں شروع کیا اور تقریباً 20ویں جز کے آخر تک ہم نے تلاوت کی۔ سورۃ النور کی آیت نمبر 21، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، کہ اے ایمان والو تم شیطان کے خطوات، اس کے چھوٹے چھوٹے قدم، ان کے پیچھے مت چلنا۔ ومن یتبع خطوات الشیطان فإنہ یأمر بالفحشاء والمنکر، اور جو شیطان کے ان قدموں کے پیچھے چلتا ہے تو بے شک شیطان تو فحشاء، بے حیائی اور منکر، بری باتوں کا ہی حکم دیتا ہے۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ ما زکا منکم من احد ابدا، اور اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی بھی کبھی بھی اپنا تزکیہ نہ کر پاتا۔ ولیکن اللہ یزکی من یشاء، مگر اللہ ہی ہے جو تزکیہ کرتا ہے جس کا وہ چاہتا ہے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالی پورا سننے والا اور سب علم رکھنے والا۔ تو ایک تو حکم یہ ہے کہ شیطان کی قدموں پہ کے پیچھے مت چلیں، حکم ہے مجھے اور آپ کو، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، میرے اور آپ کے لیے آیا ہے انفرادی طور پہ کہ شیطان کے قدموں کی پیروی مت کرو، اس کے پیچھے پیچھے مت چلو، کیونکہ شیطان بے حیائی اور برے کاموں کا حکم دیتا ہے۔ کہ جتنے بھی بے حیائی کے کام ہمارے ذہنوں میں اس کے خیالات آتے ہیں وہ شیطان کے ہی وساوس ہیں، اور اللہ کا حکم ہے کہ اس کی پیروی مت کرو، اس کی عبادت مت کرو، میری عبادت کرو۔ اب چوائس تو میری اور آپ کی ہے، قرآن بہت صاف ہے، صریح ہے، کلیئر ہے کہ شیطان کی پیروی سے کیا ہوگا اور اللہ کی عبادت سے کیا ہوگا۔ پورا قرآن اسی کے بارے میں ہے، تو چوائس تو میری اور آپ کی ہے۔ اور دل کے اندر یہ جو بے حیائی اور برے کاموں کے وساوس اور جو خیالات اور جو ایک برے جذبات ہیں، ان کو صاف کرنے کا نام تزکیہ ہے، کہ انسان کا اندر نفس بالکل پاک ہو جائے، انسان کا نفس جو ہے بالکل اس کے اندر نیک خیالات، نیک جذبات، اچھائی کرنے کا شوق یہ پیدا ہو جائے، اسی کو تزکیہ کہتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ شیطان تمہارے نفس کو بگاڑنے کی کوشش کر رہا ہے، اور اللہ چاہتے ہیں کہ تمہارا نفس پاک ہو جائے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی مدد طلب کرو، کیونکہ اللہ کا فضل اور رحمت جس پہ ہوتی ہے اس کا تزکیہ ہوتا ہے۔ اگر نہ اللہ کا فضل اور رحمت ہو تو تم میں سے کسی کا کبھی بھی تزکیہ نہ ہو سکے۔ شیطان تو تمہیں وساوس ڈال، تمہارے اندر گندگی پیدا کر رہا ہے، رجس پیدا کر رہا ہے، تو اللہ کی مدد طلب کرنی چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ ولیکن اللہ یزکی من یشاء، اللہ جس کا چاہتے ہیں تزکیہ کرتے ہیں۔ آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ النور ہی کی اگلی آیت میں، اصل میں یہ پوری نہ ایک اس کا بیک گراؤنڈ ہے، ان آیات کا، یہ آیات کا بیک گراؤنڈ ہے وہ واقعہ افک، یعنی وہ جو ایک جھوٹ پہ مبنی، ایک نہایت جھوٹ پہ مبنی ایک بہتان لگایا گیا تھا ہماری والدہ پہ، ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا پہ جو ایک بہتان لگایا گیا تھا، اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن منافقین نے ایک واقعہ گھڑ لیا، بہتان لگا دیا ان پہ، اور سبحان اللہ بہت کچھ سیکھنے کو ہے اس واقعے کے اندر۔ منافقین نے پروپیگنڈا کیا اور لوگوں نے
کچھ لوگوں نے اس کو بائے کر لیا اور بات سے بات چلتی رہی، اور سارے منافقین تھے سوائے 3 لوگ وہ تھے جو مومنین تھے، جنہوں نے بھی ان کی باتوں کو بائے کر لیا، اور انہوں نے بھی اپنی زبان سے اسی بات کو جو منافقین کہہ رہے تھے اپنی زبان سے کہہ دیا۔ اب ان 3 لوگوں میں ایک سیدنا ابوبکر صدیق کے بڑے قریبی رشتہ دار تھے، اور وہ بڑے غریب آدمی تھے، اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کی مالی مدد کیا کرتے تھے۔ سیدہ عائشہ کون ہے؟ سیدنا ابوبکر کی بیٹی۔ سوچیں کہ بیٹی پہ بہتان لگا دیا، اور چھوٹی موٹی بات نہیں، بہتان لگایا بے حیائی کا، اعوذ باللہ ثم اعوذ باللہ، اور وہ ان کی مدد کر رہے ہیں۔ ظاہری بات ہے ایک غیرت ہوتی ہے، انہوں نے ان کی مدد روک دی کہ کیسے میں تمہاری مدد کر رہا ہوں، تم میری بیٹی کے اوپر ایک بہتان لگا رہے ہو۔ انہوں نے خیر لانگ سٹوری شارٹ، تینوں نے توبہ کر لی۔ ان کو جب احساس ہوا تینوں نے توبہ کر لی اور اللہ سے توبہ کی، اللہ نے ان کو معاف بھی کر دیا۔ یہ اور بات ہے ان پہ حد لگی، ان پہ جو قذف کی حد تھی تینوں پہ لگی ایز پر دا لا، لیکن اللہ سے معافی مانگی، حد بھی لگ گئی، اللہ نے معاف بھی کر دیا، لیکن غصہ تو اپنی جگہ غصہ بجا ہے، کیسے تم نے میری بیٹی کے اوپر لگایا۔ انہوں نے مالی مدد روکی، جب توبہ قبول ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے ایک فرمایا کہ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ تم میں سے لوگ اہل خیر ہیں، اولو الفضل ہیں، مال جن کو اللہ نے دیا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو مالی وسعت رکھتے ہیں، وسعتی ان کو وہ ایسی اچھا سیدنا ابوبکر نے قسم کھا لی کہ میں تو نہیں دوں گا آپ کبھی بھی۔ فرمایا ایسی قسم نہ کھائیں کہ وہ رشتہ داروں، ان کے رشتہ دار تھے نا، مسکینوں اور اللہ کے راستے میں ہجرت والے کو کچھ نہیں دیں گے، کب ایسی قسم نہ کھائیں۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، ان کو چاہیے کہ معاف کر دیں، درگزر کر دیں۔ اللہ اکبر۔ بیٹی پہ بہتان لگا ہے، توبہ کر لی انہوں نے، معافی مل گئی، ان کو چاہیے کہ ان کو درگزر کر دیں، ان کو معاف کر دیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک پرنسپل بتایا کہ دیکھو معاف کر دو، چھوٹی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے، پھر بھی معاف کر دو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ یعنی اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کر دے تو تمہیں چاہیے تم ان کو معاف کر دو، تم لوگوں کو معاف کرو، جتنی بڑی انہوں نے غلطی کر دی ہے، لیکن انہوں نے معافی مانگ لی ہے، شرمندہ ہو گئے، نادم ہیں، اللہ نے توبہ بھی قبول کر لی ہے۔ اب دل میں نہ رکھو، معاف کر دو اگر چاہتے ہو کہ اللہ تم کو بھی معاف کر دیں قیامت کے دن۔ اللہ غفور الرحیم، اللہ تو مغفرت کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ یہ بہت بڑا لیسن ہے، یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ اب تو چھوٹی چھوٹی بات پہ دل میں رکھ کے بیٹھے رہتے نا ساری عمر۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اتنی بڑی چیز کو کہا کہ دیکھو انہوں نے معافی مانگ لی ہے، تم معاف کر دو ان کو۔ ایسی قسمیں نہ کھاؤ کہ میں ان کی مدد نہیں کروں گا، مالی مدد نہیں کروں گا، وہ غریب آدمی ہے، ان کی مدد جاری رکھو، وہ نادم ہے، شرمندہ ہے، معافی مانگ لی ہے، ختم ہو گئی بات۔ اگر تم چاہتے ہو اللہ معاف کرے تو لوگوں کو معاف کرو، تمہاری مرضی ہے۔ ہمیں بھی چاہیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنی ہماری غلطیاں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن معاف کر دے تو ہمیں لوگوں کو معاف کرنا لازم ہے، لازم ہے، جو مرضی کر لیں ہمارے ساتھ۔ آگے آیت نمبر 30 کے اندر وہ مشہور آیت جو تقریباً شاید سب کو پتہ ہے لیکن شاید بہت کم لوگ عمل کرتے ہیں۔ کتنی بدقسمتی کی بات۔ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نبی کریم اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں سے آپ کہہ دیجئے، مومنین سے کہہ دیجئے، ایمان والوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں، ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، یہی ان کے لیے سب سے زیادہ تزکیے کا طریقہ ہے، پاکیزہ طریقہ ہے۔ آنکھوں سے بے حیائی دیکھو گے تمہارا دل کبھی پاک نہیں ہو سکتا، اور تمہاری شرمگاہ کی کبھی حفاظت نہیں ہو سکتی۔ کیسے کر سکتے ہیں؟ حکم دے رہے ہیں مومن، اگر ایمان والے ہو تو ان سے کہو، ایمان والوں سے، کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں، بے حیائی کی چیز نہ دیکھیں، عورتوں پر بری نظر نہ ڈالیں، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔
ذالک ازکی لہم، یہی سب سے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے ان کے لیے. ان اللہ خبیر بما یصنعون، اور اللہ کو پوری خبر ہے جو لوگ کرتے ہیں، کسی سے چھپ نہیں سکتے. ایسے چلتے چلتے ایک ٹیڑھی آنکھ سے دیکھو گے نا، اللہ کو خبر ہے. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ تعالیٰ آنکھوں کی خیانت کو جانتے ہیں اور دلوں میں جو چھپی چیزیں ہیں سب جانتے ہیں. اور آگے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، صرف مومن مردوں سے خطاب نہیں ہے، مومن عورتوں سے بھی. آپ مومن عورتوں سے بھی کہہ دیجئے کہ اپنی نظروں کو نیچا رکھیے. عورتوں، اللہ کی بندیوں، آپ کو بھی کوئی بے حیائی کی چیز دیکھنے کی اجازت نہیں ہے، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. عورتیں کچھ سمجھتی ہیں کہ ہم تو مبرہ ہیں اس سے، یعنی بے حیائی کی چیز دیکھنے سے مبرہ ہیں. یہاں تک کہ آپس میں عورتیں اتنی بے حیائی کے اندر رہتی ہیں کہ اللہ کی پناہ، چست لباس پہنتی ہیں. دیکھیے ایک حیا ہوتی ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن، قیامت کے قریب ایسے لوگ آئیں گے، ایسی عورتیں آئیں گی کہ جو کاسیات عاریات ہوں، جنہوں نے کپڑے پہنے ہوں گے لیکن ان ایسے ہیں جیسے نہیں پہنے ہوئے. مائلات ممیلات، لوگوں کو بھی اپنی طرف مائل کریں گی اور خود لوگوں کی طرف مائل ہوں گی. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایسی عورتیں جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکیں گی، جبکہ جنت کی خوشبو تو بہت دور دور تک جاتی ہے. اور علماء نے اس کی تفسیر میں بہت چیزیں لکھی ہیں کہ کیسے کپڑے پہنے ہوں گے لیکن نہیں پہنے ہوں گے. ایک تو پورے نہیں پہنے ہوں گے، یا سی تھرو پہنے ہوں گے، یا سکن فٹڈ کلوتھس پہنے ہوں گے، کہ بالکل کپڑے پہنے ہیں لیکن ایسے ہے جیسے سارا جسم بالکل نظر آتا ہے. تو خواتین کے اندر بھی تو کوئی حیا کا کانسیپٹ ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی آپ ایسے ہی ہے جیسے کہ کپڑے سکن فٹڈ کلوتھس جیسے کہ نہیں پہنے ہوئے. تو بے حیائی کی چیز آپ بھی مت دیکھیں. مردوں پہ شہوت کی نظر ڈالنا حرام ہے، عورتوں کے اوپر بھی. تھوڑی سی ریلیکسیشن مردوں سے زیادہ ہے، کیونکہ مردوں نے باہر نکلنا ہوتا ہے، کام کرنا ہوتا ہے، لیکن شہوت کی نظر حرام ہے. اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. اور آگے اللہ تعالیٰ نے پورے اس آیت مبارکہ جو آیت سورۃ النور کی آیت نمبر 31 ہے، اللہ تعالیٰ نے پردے کے احکام نازل فرمائے. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، اور اپنی زینت کو کسی پہ ظاہر نہ کریں سوائے اس کے جو خود ہی ظاہر ہو جائے. اب خاتون ہوتی ہے، جیسے مرضی کپڑے پہن لے، ظاہری بات ہے اب بالکل ٹینٹ کے اندر تو نہیں رہ سکتی. تو جو خود سے ظاہر ہو جائے، اس کے علاوہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُجُوبِهِنَّ، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اپنی اوڑھنیوں کے آنچل اپنے گریبانوں پر ڈال لیں. اب اس کے اوپر بہت تفصیل ہے، اس میں نہیں جا رہا. اس کے فقہ کی کتابوں سے یا تفسیر کا مطالعہ کیجیے. لیکن جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنی زینت کو ظاہر مت کریں، یعنی کہ پردے میں رہیں. الا، کن کے ساتھ پردے میں نہیں رہے، مطلب جن کے ساتھ پردہ نہیں ہے وہ کون ہے؟ الا لبعولتهن او آبائهن او آباء بعولتهن او ابنائهن او ابناء بعولتهن او اخوانهن او بنی اخوانهن او بنی اخواتهن او نسائهن او ما ملکت ایمانهن او التابعین غیر اولی الاربة من الرجال او الطفل الذین لم يظہروا على عورات النساء. یہ اللہ تعالیٰ نے 12 لوگ ذکر کیے یہاں پر، سوائے اپنے شوہروں کے، یعنی جن کے ساتھ پردہ نہیں ہے. یہ اور یہ بات نہیں ہے کہ بے حیائی کے ساتھ رہیں ان کے ساتھ، لیکن ماڈسٹ کلودنگ کے ساتھ، لیکن پردہ نہیں ہے. باقی سب کے ساتھ پردہ ہے، جو پردے کے احکام ہیں. سوائے شوہروں کے، یا اپنے والد کے، یا اپنے شوہروں کے باپ کے یعنی سسر کے، یا اپنے بیٹوں کے، یا اپنے شوہروں کے بیٹوں کے، یعنی اگر پچھلے شادی سے ان کا کوئی بیٹا ہے تو ان کے، یا اپنے بھائیوں کے، یا اپنے بھائیوں کے بیٹوں کے یعنی بھتیجے، یا اپنی بہنوں کے بیٹے یعنی بھانجے، یا اپنی عورتوں کے. اپنی عورتوں میں بھی تفصیل ہے کہ اپنی عورتوں سے کیا مراد ہے. کچھ نے کہا مسلمان عورتیں وغیرہ وغیرہ، اس کے اندر تفصیل ہے.
یا ان کے جو اپنے ہاتھوں کی ملکیت میں ہیں یعنی جو باندیاں ہیں، یا ان خدمت گزاروں کے جن کے دل میں کوئی جنسی تقاضا نہیں ہوتا، یعنی ایسے لوگ جو کہ بالکل یعنی ان کی سیکشولیٹی ختم ہو چکی ہوتی ہے، یا ان بچوں کے جو ابھی عورتوں کے چھپے ہوئے حصوں سے آشنا نہیں ہوئے ہیں۔ یہاں پہ بالغ بچوں کا ذکر نہیں کیا، لم یظہروا علی عورات النساء، جو عورتوں کے جو پوشیدہ حصے ہیں ان سے ان کی فیملیرٹی نہیں ہے، ان کی ابھی بچوں کو نہیں پتہ ہوتا، وہ ڈسٹنگوش اتنا نہیں کرتے۔ آج کل کے بچے بہت جلدی وہ اس سے فیملیئر ہو جاتے ہیں، کیونکہ انفارچونیٹلی اتنی اوپننس ہے۔ دیکھیں کہ کون بچے ابھی آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی شاید معصوم ہیں، ان کے علاوہ باقیوں سے پردہ کریں۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اور مسلمان عورتوں کو چاہیے کہ اپنے پاؤں زمین پر اس طرح نہ ماریں کہ انہوں نے جو زینت چھپا رکھی ہو معلوم ہو جائے۔ لوگ خواتین اینکلٹس پہنتی تھیں اور ایسے چھن 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 کر کے ایسے نہ چلیں کہ لوگوں کو پتہ چلے جی عورت آ رہی ہے۔ اور اے مومنو، تم سب اللہ کے سامنے توبہ کرو تاکہ تمہیں فلاح نصیب ہو جائے۔ یہ جو 12 لوگ ذکر کیے ہیں، اس میں کیا کزنز شامل ہیں کہ نہیں ہیں؟ سبحان اللہ۔ چچا کے بیٹے شامل ہیں، ماموں کے بیٹے شامل ہیں، خالہ کے بیٹے شامل ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کا حکم ہے۔ لوگ کزن سے پردہ نہیں کرتے، بلکہ والدین الٹا جو بچی جو لڑکی کرنا چاہتی ہے، والدین فورس کرتے ہیں کہ تم نہ کرو، تمہارا بھائی ہے، قرآن ہے، یہ اپنی شریعت نہیں بنائیے۔ ہم اپنی شریعت کیوں بنا رہے ہیں؟ ڈرنا چاہیے اللہ سے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اپنے خواہشات کو معبود مت بنائیے، الہ مت بنائیے کہ اب میری خواہش ہے کہ جیو کیسے پھر ہم فیملی میں اکٹھے رہیں گے، اگر تم اس سے بھی پردہ کرو گی اور اس سے کرو گی۔ اپنے نفس کی خواہشات کو خدا مت بنائیے۔ اَرَأَيْتَ الَّذِي اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، کیا تم نے ایسے شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا، اپنا خدا بنا لیا ہے؟ قرآن کہتا ہے اپنی شریعت بنا لی ہے ہم نے۔ یہ ڈرنے کا مقام ہے۔ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ کا ہے جو کچھ آسمانوں میں زمینوں کے۔ ہم بندے ہیں، مخلوق ہیں، 2 ٹانگوں پہ چلنے والے کمزور لوگ جن کو اللہ کے پاس جانا ہے اور حساب دینا ہے۔ خدا کا خوف کریں، ڈریں اللہ سے۔ ایک تو خود فکر کرنی چاہیے، الٹا جو کر رہا ہے اس کو فورس کرتے ہیں کہ تم پردہ نہیں کرو اس سے۔ مجھے تو یہاں تک بچیاں جب حالات سنتا ہوں لوگوں کے، تو وہ کہتے ہیں نہ صرف کہ پردہ نہ کرو، ان سے ہاتھ بھی ملاؤ۔ وہ فورس کرتے ہیں ہاتھ ملاؤ، نہیں ملاؤ گے تو ناراض ہو رہے ہیں، والد ناراض ہو رہے ہیں، والدہ ناراض ہو رہی ہیں۔ اللہ سے، اللہ کی ناراضگی سے کوئی ڈر نہیں ہے کسی کو، کیا کوئی ڈر ہی نہیں ہے، کچھ ڈر نہیں ہے، ذرا سا خوف نہیں ہے اللہ کا۔ کیا تو یہ لسٹ ہے، ان کے سامنے پردہ نہیں ہے، بس اس کے علاوہ سب کے ساتھ۔ سورۃ النور کی آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، جن گھروں کے بارے میں اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ ان کو بلند مقام دیا جائے، یعنی مساجد یا مدارس، اور ان میں اس کا نام لے کر ذکر کیا جائے۔ ان میں صبح و شام وہ لوگ تسبیح کرتے ہیں، رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ، جنہیں کوئی تجارت یا کوئی خرید و فروخت نہ اللہ کی یاد سے غافل کرتی ہے، وہ اقام الصلاۃ، نہ نماز قائم کرنے سے، وہ ایتاء الزکوٰۃ، اور نہ ہی زکوٰۃ دینے سے۔ کیا مقام ہے، کیا مقام ہے! ایسے لوگ جن کو تجارت، کوئی خرید و فروخت اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی۔ ہمارا حال یہ ہے، نہ نماز سے نہ زکوٰۃ دینے سے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ نماز جس کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کرنے کا مقام بنایا، اقم الصلاۃ لذکری، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نماز قائم کرو میری یاد کے لیے۔ ہم نماز میں اللہ کے علاوہ یاد کرتے ہیں چیزوں کو، اپنے کاروبار کو، اور یہ لوگ وہ ہیں جن کو کاروبار بھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتا۔ کیا مقام ہے!
ہر وقت اللہ کی یاد رہتی ہے ان کے بیک آف دا مائنڈ۔ کیا مطلب ہے اللہ کی یاد رہتی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی چیز ان کو پتہ ہے کہ یہ سٹیپ میں نے کس طرح لینا ہے، مجھے کیا کرنا ہے، اللہ کا حکم کیا ہے، اس میں نے کسی سے انٹریکشن کرنا ہے تو اللہ کا حکم کیا ہے، جب میں نے کوئی خرید و فروخت کرنی ہے تو اللہ کا حکم کیا ہے۔ ان دا بیک آف دا مائنڈ ان کی اللہ کی یاد رہتی ہے کہ کوئی چیز ایسی تو نہیں میں کر رہا کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث بن جائے۔ یہ ہے اللہ کی یاد ہر وقت دل میں رہنا۔ نماز کا وقت ہو کر نماز میں پہنچ جائیں گے، مال کمائیں گے، زکوٰۃ دیں گے اس کی۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مساجد اور وہ گھر جن کے بارے میں اللہ نے حکم دیا کہ ان کو بلند مقام دیا جائے اور اس میں اللہ کے نام کے ساتھ ذکر کیا جائے، اس میں ایسے ہی لوگ اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، یہ لوگ اس دن سے ڈرتے رہتے ہیں جس میں دل اور نگاہیں الٹ پلٹ ہو کے رہ جائیں گی۔ ان کے دل میں ایک ڈر لگا رہتا ہے، قیامت آنی ہے، مجھے مرنا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، قیامت آنی ہے۔ ہر وقت ان کے دل کی یہ کیفیت ہوتی ہے، ڈرتے رہتے ہیں۔ اور جو بندہ ڈرتا ہے تبھی تو کوشش کرے گا، ورنہ جیسے میں نے ابھی پچھلی میں ذکر کیا، اللہ کا ڈر ہی نہیں ہے کہ شریعت کو بالکل ایسے اڑا دیا، بلکہ الٹی ناراض ہوتے ہیں جو بندے چلنا چاہتے ہیں شریعت کے اوپر۔ آگے آیت نمبر 55 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم، تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان سے اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ وہ انہیں ضرور زمین میں اپنا خلیفہ بنائے گا جس طرح ان سے پہلے لوگوں کو بنایا تھا۔ وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور ان کے لیے اس دین کو ضرور اقتدار بخشے گا جسے ان کے لیے پسند کیا۔ وَلَا يُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور ان کو جو خوف لاحق ہے اس کے بدلے میں انہیں ضرور امن عطا کرے گا۔ میں صرف اس آیت کو اس لیے چوز کیا ہے کہ دیکھیں آج ہم بحیثیت امت دنیا کے اندر بالکل کمزور پا چکے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں خلیفہ اپنا اس کو بناؤں گا جو ایمان لائیں گے اور نیک اعمال کریں گے۔ یہ سب اللہ کی دین ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، یا آپ مالک ملک ہیں، مالک الملک ہیں، آپ جس کو چاہتے ہیں ملک دیتے ہیں، بادشاہی دیتے ہیں، آپ جس سے چاہتے ہیں لے لیتے ہیں، اللہ کی دین ہے۔ تو اللہ اس کو دیتے ہیں جو ایمان کے ساتھ نیک اعمال کرتے ہیں۔ ہمیں بحیثیت امت نیک بننا پڑے گا، تب اللہ تعالیٰ وہ دوبارہ سے وہی عہد رفتہ، وہی ایک عزت رفتہ نصیب فرمائیں گے۔ آج ہم جو مسلمانوں نے 700 سے 900 سال تک دنیا کے اکثر حصے میں حکومت کی ہے، اگر ہم نے ہسٹری پڑھی ہو، کیوں ہم سے چھن گیا سب کچھ؟ اسی لیے چھن گیا کیونکہ ہم نے نیکی چھوڑ دی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے، جس کو چاہتے ہیں دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم ایمان لاؤ، نیک اعمال کرو، میں تمہیں اسی طرح خلیفہ بناؤں گا دوبارہ سے، جس طرح ان سے پہلے لوگوں کو بنایا تھا میں نے۔ اور آج ہم باقی ساری کچھ لوگ ہیں جو کہ کہتے ہیں یہ کر لو، وہ کر لو، دوبارہ سے ہم اقتدار حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے بندو نیک بنو، پھر اللہ تعالیٰ انعام کے طور پہ دیں گے آپ کو۔ وما ارسلنا قبلک، سورۃ الفرقان، اگلی سورۃ النور کی اگلی سورۃ الفرقان، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں آیت نمبر 20 میں، وما ارسلنا قبلک من المرسلین الا، ایک منٹ، سورۃ النور کی ایک اور آیت بھی ہے جو میں نے جی آیت نمبر 61، اللہ تعالیٰ ایک بڑی آیت کا چھوٹا سا حصہ میں صرف اس کا ذکر کرنا چاہ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔
اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب تم اپنے گھروں میں داخل ہو تو اپنے لوگوں کو سلام کیا کرو، کہ یہ ملاقات کی وہ بابرکت اور پاکیزہ دعا ہے جو اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ اللہ کا حکم کیا ہے کہ گھر میں جا کے کہا کرو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا حکم ہے۔ ہم لوگ جاتے ہیں ایک کیا کہوں اچھے طریقے سے اچھے الفاظ کے ساتھ پتہ نہیں کیسے بیان کروں، جس طرح کی شکلوں کے ساتھ ہم جاتے ہیں نا، ٹینس چہرے اور ایسے تیوریاں چڑھی ہوئی، کھلے چہرے کے ساتھ گھر والے سنت ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب گھروں میں داخل ہو تو اپنے لوگوں کو سلام کیا کرو، کہ یہ ملاقات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ بابرکت اور پاکیزہ دعا ہے جو اللہ نے بھیجی ہے تمہارے لیے۔ یہ دعا ہے، دعا دو گھر والوں کو، پھر ہی تو برکتیں آئیں گی گھر میں، ورنہ کہاں برکتیں آئیں گی؟ جو ہمارے گھروں کے حالات ہیں ان کی بہت ساری وجوہات ہیں، اور اس میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم کھلے دل سے ایک دوسرے کو دعائیں نہیں دے رہے ہیں گھر والوں کو۔ سورۃ الفرقان اللہ سبحانہ و تعالی فرما رہے ہیں آیت نمبر 20 وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ۔ مشرکین نے اعتراض کیا یہ کیسے نبی ہیں؟ یہ تو بازاروں میں جاتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں۔ سبحان اللہ، آج بھی کچھ لوگوں کا کانسیپٹ ہے کہ جی نیک بندہ جو ہے نا بس آنکھیں بند کر کے تسبیح پھیرتا رہے گا، اگر وہ کہے گا نا یار زبردست بریانی بنی ہے، واہ حلیم کتنا اچھا ہے، تو کہیں گے یار یہ تو دنیا دار آدمی ہے۔ ان کا بھی یہ کانسیپٹ ہے کیسے نبی ہیں؟ کھانا کھاتے ہیں، بازاروں میں تجارت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے جتنے بھی نبی بھیجے ہیں وہ سب ایسے تھے کہ کھانا بھی کھاتے تھے، بازاروں میں بھی جاتے تھے۔ انسان ہے نا وہ، اور یہ جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں وَجَعَلْنَا بَعْدَكُمْ لِبَعْدٍ فِتْنَةً، ہم نے تم لوگوں کو ایک دوسرے کی آزمائش کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ میں نے کچھ تم میں سے کچھ کو کچھ کے لیے آزمائش بنا دیا ہے۔ لوگ کہتے رہتے ہیں، باتیں کرتے رہتے ہیں، کوئی کہے گا، کوئی جو دل پہ لگے گی بات، تکلیف ہوگی، تو آگے کیا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں؟ ایک سوال کرتے ہیں اتصبرون، صبر کرو گے؟ صبر کرو گے؟ لوگ تو کہیں گے میرے بھائیو یہ جو اللہ نے دی ہوئی ہے نا مشین منہ کے اندر، اس کا استعمال نہیں کریں گے تو زنگ لگ جائے گا، ہے نا؟ تو استعمال تو کرنا چاہیے۔ تو وہ استعمال کرتے سوچتے نہیں ہے کیسے استعمال کر رہے ہیں، کہہ رہے کچھ لوگوں کو دوسروں کے لیے آزمائش بنا دیا۔ تصبر، صبر کرو گے؟ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارا رب ہر چیز دیکھ رہا ہے، فکر نہیں کرو، صبر کرو، تمہارا رب دیکھ رہا ہے، اللہ سنبھالیں گے، تم صبر کرو۔ آیت نمبر 26 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یہ 26، 27، 28، 29 یہ ساری جو آیات ہیں آگے پیچھے، کہ الملک یومئذ الحق للرحمن، اس دن صحیح معنی میں بادشاہی رحمان کی ہوگی، اس خدا رحمان کی ہوگی۔ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا، اور وہ دن کافروں پہ بہت سخت ہوگا۔ وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، جس دن ظالم انسان حسرت سے اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا۔ یہ کیا ہوا؟ اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا۔ وَيَقُولُ، اور کہے گا یا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا، کہے گا کاش میں نے رسول کی معیت میں ان کے راستے پہ چلا ہوتا، کاش میں نبی کے ساتھ چلا ہوتا، کاش ان کی بات سنی ہوتی، کاش میں نے ان کی بات مانی ہوتی، کاش میں نے ان کا راستہ اختیار کیا ہوتا۔ یا لیتنی، یہ یا لیتنی ایسا کاش ہے جس کا ایک ایسی وش ہے جو پوری نہیں ہو سکتی۔ یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے میری بربادی، کاش کہ میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ اب یہ قیامت کا دن ہے، ہاتھوں کو کاٹ رہا ہے، افسوس ہے، ملامت کر رہا ہے اپنے آپ کو، ندامت کے اندر ڈوب رہا ہے، کاش میں نے رسول کے راستے پہ چلا ہوتا، کاش میں نے اس کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔
لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، میرے پاس نصیحت آ چکی تھی مگر اس دوست نے مجھے بھٹکا دیا، اس نے مجھے بھٹکا دیا۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، اور شیطان تو ہے ہی ایسا کہ وقت پڑنے پر انسان کو ایسی بے کس چھوڑ دیتا ہے، کھلا چھوڑ دیتا ہے۔ یہ دوست ہی برباد کرتے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے یہ دوست ہی برباد کرتے ہیں۔ اچھے خاصے ہوتے ہیں، right؟ نیک محفل میں نیک بن جاتے ہیں، لیکن جب یہ دوست نما دشمنوں کے ساتھ ملتے ہیں، اصل میں دشمن ہے نا۔ جو بندہ قیامت کے دن تباہ و برباد کر کے چھوڑے وہ دوست ہو سکتا ہے، وہ دوست تو نہیں ہو سکتا، وہ دشمن ہے۔ یہ دوست کی صورت میں جو دشمن ہے یہی تباہ کر دیتے ہیں۔ بے حیائی کی باتیں کریں گے، کوئی نہ کوئی بے حیائی کا چٹکلا کر دیں گے۔ ابھی تراویح پڑھ کے آئے ہیں، وہ کوئی بے حیائی کی کسی عورت کی بات کریں گے، کوئی ہم ان کے ساتھ کہہ کے مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، کہیں گے یہ کاش میں نے اس کو دوست نہ بنایا ہوتا، اس نے مجھے گمراہ کر دیا، اس کے بعد مجھے نصیحت مل چکی تھی مگر اس نے مجھے بھٹکا دیا۔ اور شیطان تو ہے ہی ایسا، اب تو چھوڑ کے بھاگ جائے گا شیطان۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، نبی شکایت کریں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے شکایت کریں گے، اے میرے رب یہ میری قوم تھی اور انہوں نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا، انہوں نے قرآن کو نہیں پڑھا، انہوں نے قرآن پہ سیکھا نہیں، قرآن پہ عمل نہیں کیا، قرآن پہ تدبر نہیں کیا۔ اب سوچیں اللہ کے رسول، قرآن کہہ رہا ہے اللہ کے رسول شکایت کریں لوگوں سے، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا ہوگا، جنہوں نے قرآن پہ تدبر ہی نہیں کیا۔ آج ہم کہتے ہیں کہ جی پتہ ہے مجھے 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، پتہ ہے زکوٰۃ دینی ہے، پتہ ہے مجھے کہ روزے رکھنے ہیں، بس اور کیا میں نے کرنا ہے؟ اللہ کے بندو قرآن کو سمجھنا ایک کام ہے۔ قرآن شکایت کرے گا، قرآن بھی شکایت کرے گا قیامت کے دن، کیا اللہ اس نے مجھے کیا ہے القرآن حجت لک او علیک، قرآن تمہارے لیے حجت ہے یا تمہارے خلاف حجت ہوگا قیامت کے دن؟ یا تو تمہاری شفاعت کرے گا اللہ اس نے مجھے پڑھا، اس نے مجھے سنا، اس نے مجھے سمجھنے کی کوشش کی، وقت لگایا، اپنی زندگی کا حصہ نکالا، مجھے کتاب ہدایت سمجھا، میری تلاوت کرتا تھا، سمجھا، اپنی زندگی کو میرے مطابق ڈھالا، یا کہے گا اللہ اس کو معاف کر دیجئے، اس کو جنت میں بھیج دیجئے، یا خلاف شکایت کرے گا کہ اللہ اس نے وقت ہی نہیں نکالا، اس نے سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ یہ اور اللہ کے رسول بھی شکایت کریں گے اللہ اس نے میری قوم تھی لیکن انہوں نے قرآن چھوڑ دیا تھا۔ یہی وجہ ہے۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم ہار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اللہ تعالیٰ عزت دیتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قرآن کی وجہ سے ہی اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو، قوموں کو عزت دیتے ہیں، کچھ کو ذلیل کرتے ہیں۔ آگے سورۃ الفرقان میں آیت نمبر 63 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وعباد الرحمن، اللہ تعالیٰ کچھ خاص بندوں کا ذکر کر رہے ہیں، میں پڑھتا جاؤں گا بس۔ وہ اللہ کے بندے جن کو اللہ تعالیٰ نے عباد الرحمن کہا ہے، اللہ کے وہ بندے جن پر اللہ کی خصوصی رحمت برستی ہے۔ ہمیں سب کو چاہیے کہ یہ ایسے بنے نا، رحمان کے بندے، اللہ کہہ رہے ہیں رحمان کے بندے ہیں۔ یہ کون ہیں؟ الذین یمشون علی الارض ہونا، وہ زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں، پکڑ کے نہیں چلتے، ان کی چال میں ایروگنس نظر نہیں آتی ہے، لگتا ہے عاجز لوگ ہیں، چلنے سے پتہ چلتا ہے عاجزی ہے ان کے اندر۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب جاہل لوگ ان سے خطاب کرتے ہیں تو سلامتی کی بات کرتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں جب کوئی جاہل اپنی جہالت میں بحث کرنے پہ آ جائے گا نا، وہ کہے گا چھوڑو یار، موسم کیسا ہے بتاؤ، ان کو سلام کرتے ہیں، ان کو سلامتی کی بات کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، جو راتیں اس طرح گزارتے ہیں کہ اپنے رب کے آگے کبھی سجدے میں ہوتے ہیں، کبھی قیام میں ہوتے ہیں۔ اللہ کا بڑا کرم ہے، یہ جو توفیق ملتی ہے نا رمضان میں، کہ رات ہے نا، قیام، رکوع، سبحان اللہ، سجدے، اتنی بڑی دولت ہے اللہ کی۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما،
جو یہ کہتے ہیں، یہ دعائیں کرتے ہیں، اے ہمارے رب جہنم کے عذاب کو ہم سے دور رکھیے، حقیقت یہ ہے کہ اس کا عذاب وہ تباہی ہے جو چمٹ جاتی ہے لوگوں کے ساتھ۔ انہا ساعت مستقر و مقامہ، یقیناً وہ کسی کا مستقر یعنی ٹھہرنے کی جگہ اور قیام گاہ بننے کے لیے بہت ہی بری جگہ ہے، بدترین جگہ ہے۔ دعائیں مانگتے ہیں اللہ اسے بچا لیجیے، یہ دعا مانگنی چاہیے۔ عباد الرحمن بننے کے لیے اللہ سے دعائیں مانگنی چاہیے۔ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كانت غراما انها ساءت مستقرا ومقاما والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما۔ یہ کل بھی ہم نے پڑھا تھا، یہ پرسوں، کہ جو خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں نہ ہی تنگی کرتے ہیں، پھینکتے بھی نہیں پیسے، لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ پیسہ گن کے خرچ کر رہے ہیں، بلکہ ان کا طریقہ اس افراط اور تفریط کے درمیان اعتدال کا طریقہ ہے۔ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، اور جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کی عبادت نہیں کرتے، اپنے نفس کی بھی نہیں کرتے۔ ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور جس جان کو اللہ نے حرمت بخشی ہے اسے ناحق قتل نہیں کرتے۔ ولا یزنون، اور زنا نہیں کرتے۔ ومن يفعل ذلك يلقى اثاما، اور جو شخص بھی یہ کام کرے گا اسے اپنے گناہ کے وبال کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یضاعف له العذاب یوم القیامت ویخلد فیہ مہانا، قیامت کے دن اس کا عذاب بڑھا کر دگنا کر دیا جائے گا اور وہ ذلیل ہو کر اس عذاب میں ہمیشہ ہمیشہ پڑا رہے گا۔ اعوذ باللہ۔ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما۔ اگر کوئی توبہ کر لے، ایمان لے آئے اور نیک عمل کرے تو اللہ ایسے لوگوں کی برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے گا۔ کیا شان ہے اللہ کی رحمت کی نا۔ اللہ کہتے توبہ کر لو، توبہ کر لو کہ تم نے جو برائیاں کی ہیں اللہ تعالیٰ اس برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیں گے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ تو بہت بخشنے والے مہربان ہے، توبہ کرنے والے تو بنو۔ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، جو کوئی توبہ کرتا ہے اور نیک عمل کرتا ہے تو در حقیقت اللہ کی طرف ٹھیک لوٹ کر آتا ہے۔ وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ، اب دوبارہ سے بات ہو رہی ہے، بیچ میں جملہ معترضہ کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے تھوڑی بات کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عباد الرحمن کے بندے، یہ عباد الرحمن کون ہے؟ رحمان کے بندے جو ناحق کاموں میں شامل نہیں ہوتے، لا یشہدون الزور، گواہی نہیں دیتے جھوٹ کی، یا جھوٹے کام نہیں کرتے، ناحق کام نہیں کرتے، اس میں شامل نہیں ہوتے، کبھی بھی پارٹنر نہیں بنتے کسی برائی کا، یا خود بھی نہیں کرتے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، جب کسی لغو چیز کے پاس سے گزرتے ہیں تو وقار کے ساتھ گزرتے ہیں۔ اس کے بارے میں بہت باتیں کی گئی ہیں، لیکن ایک بات اس میں یہ ہے کہ اگر کسی برا کام ہوتے دیکھیں تو اس کی تحقیر بھی نہیں کرتے، برا سمجھتے ہیں، ان کا مذاق نہیں اڑاتے، اپنے آپ کو بڑا نیک نہیں دکھاتے ان کے سامنے، ان کے لیے سمجھا سکتے ہیں سمجھا دیتے ہیں، ان کے لیے دعا کر دیتے ہیں، ان کے لیے دل میں فکر اور محبت ہوتی ہے کہ یا اللہ یہ لوگ کن کاموں میں پڑے ہوئے ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے دیجیے، ان کا مذاق نہیں اڑاتے، وقار کے ساتھ گزرتے ہیں۔ والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، جب انہیں اپنے رب کے آیات کے ذریعے نصیحت کی جاتی ہے تو اس پر بہرے اور اندھے بن کر نہیں گرتے ہیں۔ قرآن پڑھا جاتا ہے اس میں بہرے اور اندھے نہیں ہوتے ہیں، سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، تفکر کرتے ہیں۔ اور اس کا ایک مطلب، ایک میرے استاد نے بتایا، میں نے پہلی دفعہ بات سنی تھی لیکن عجیب، کہ جب ان کے سامنے ان کے رب کی آیات کا تذکرہ کیا جاتا ہے، ان کے ذریعے نصیحت کی جاتی ہے تو اس پہ اندھے بہرے ہو کے نہیں گرتے۔ انہوں نے یہ کہا کہ آج کل کے دور میں کہ ہمارے پاس واٹس ایپ میسیجز آتے ہیں، فلاں حدیث کہتے ہیں، اس پہ اندھے بہرے ہو کے فارورڈ نہیں کر دیتے، اس کو میک شور کرتے ہیں کہ یہ واقعی حدیث ہے۔ اگر 100 لوگوں کو فارورڈ نہیں کیا تو پتہ نہیں، اب آج کل نہیں آ رہی ایسی چیزیں، ہے نا، لوگ سمجھ میں آ گئی ہے نا۔ پہلے آتی تھی 100 لوگوں کو فارورڈ نہیں کیا تو تمہارے 7 دن کے اندر سارے گھر والے مر جائیں گے۔ خدا کا خوف کرو یار، کیا خدا بنے بیٹھے ہیں سارے کے سارے، عجیب، استغفر اللہ، اعوذ باللہ۔ تو حدیثیں نہیں ہوتی، وہ کسی نے خواب دیکھا، یہ ہو گیا، وہ کیا، تو اندھے بہرے ہو کے نہیں پڑھتے ہیں اس کے اوپر، سوچ سمجھ کے عقل، اسی لیے تو علم چاہیے۔ وہ کہتے ہیں علم کیوں حاصل کریں، علم ہی تو معیار ہے، علم نہیں ہوگا تو پھر تو جہالت میں شیطان ایسے پٹکے گا اوپر نیچے آگے پیچھے سے کہ پتہ نہیں کیا بنے گا انسان کا۔ والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما،
اور جو یہ دعا کرتے رہتے ہیں، اے ہمارے رب ہمیں اپنی بیوی بچوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرمائیے اور ہمیں پرہیزگاروں کا، متقیوں کا امام بنا دیجیے۔ اس کے بارے میں بہت تفصیل ہے، لیکن بیوی بچے اور عورتیں بھی مانگ سکتی ہیں کہ ہمارے شوہر ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائیں، فرعون نہ بنے۔ ہماری بیویاں جو ہیں وہ بھی، فرعون کی بیوی تو اچھی تھی یار، کون نہ بنے؟ ہاں، نوح کی بیوی، لوط علیہ السلام کی بیوی۔ خیر جو بھی ہے، کوئی ظالم عورت نہ بنے، آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، میرے بچے میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے۔ دعائیں مانگتے نہیں ہیں، پھر کہتے ہیں بچے بگڑ گئے۔ کتنی دفعہ یہ دعا مانگی ہے؟ اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما، یہ لوگ ہیں جنہیں ان کے صبر کے بدلے جنت کے اونچے اونچے گھر عطا ہوں گے اور وہاں دعاؤں اور سلام کے ساتھ ان کا استقبال کیا جائے گا۔ خالدین فیہا، یہ وہاں ہمیشہ رہیں گے۔ حسنت مستقرا و مقاما، اور کسی کا مستقر ہمیشہ رہنے کی اور قیام کا بننے کے لیے کیا بہترین جگہ۔ آگے اللہ تعالیٰ سورۃ الشعراء شروع ہوتی ہے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا قصہ چل رہا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کچھ باتیں کوٹ کی، وہ میں ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ آیت نمبر 78 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ الذی خلقنی فہو یہدین، جس نے مجھے پیدا کیا وہی میری رہنمائی کرتا ہے۔ والذی ہوا یطعمنی ویسقین، وہی تو ہے جو مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے۔ کیا ادب کا اعلیٰ مقام ہے، نوٹ کیا؟ وہ مجھے پیدا کرتا ہے، وہ مجھے سیدھا راستہ دکھاتا ہے، وہ مجھے کھلاتا ہے، وہ مجھے پلاتا ہے، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے۔ کیونکہ مرض بھی تو اللہ کی طرف سے آتا ہے، یہ بھی تو کہتے ہیں وہی جب وہ مجھے مرض دیتا ہے تو مجھے شفا دیتا ہے، نہیں، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے۔ والذی یمیتنی ثم یحیین، جو مجھے موت دے گا پھر زندہ کرے گا۔ والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، اور جس سے میں یہ امید لگائے بیٹھا ہوں کہ وہ حساب اور کتاب کے دن میری خطاؤں کو بخش دے گا، معاف کر دے گا۔ ربی ہب لی حکما والحقنی بالصالحین، اے اللہ، اے میرے رب، مجھے حکمت عطا فرمائیے اور مجھے نیک لوگوں میں شامل فرما لیجیے۔ کون کر رہا ہے دعائیں؟ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے جس کو اپنا خلیل بنایا وہ کہہ رہا اللہ مجھے نیک بنا دیجیے۔ اور آج ہم نیکی کیسے دعوے کرتے ہیں کہ اللہ کی ربی ہب لی حکما والحقنی بالصالحین واجعل لی لسان صدق فی الآخرین، اللہ آنے والی نسلوں میں میرے لیے وہ زبانیں پیدا کر دیں جو میری سچائی کی گواہی دیں۔ وَجَعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، مجھے ان لوگوں میں بنا دیجیے جو نعمتوں والی جنت کے وارث ہوں گے۔ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ، اس دن جس دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی سوائے اس کے جو سلامتی والا دل لے کے آئے گا۔ بس صاف دل ہو، نہ نفرت، نہ حسد، نہ تکبر، نہ بغض، نہ کینہ، نہ دنیا کی بیجا محبت، کچھ نہیں ہے، بالکل صاف ستھرا دل ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ کام آئے گا قیامت کے دن۔ بس اللہ ہمارا دل کو صاف کر دے، آمین۔ بات لمبی ہو گئی ہے نا۔ سورۃ النمل آگے ہے۔ سورۃ النمل میں ایک چیز چھوٹی سی بس ذکر کرنا چاہوں گا کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کو خط لکھا۔ ملکہ سبا کہتی قالت یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم، کہ ملکہ نے اپنے درباریوں سے کہا کہ قوم کے سرداروں، میرے سامنے ایک بڑا باوقار خط ڈالا گیا ہے۔ وہ خود لے کے گئی تھی اور اس میں اس نے تذکرہ کیا، کہتی ہے لکھا ہے اس میں انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ وہ لکھا ہے کہ یہ سلیمان کی طرف سے ہے اور وہ اللہ کے نام سے شروع کیا گیا ہے جو رحمان اور رحیم ہے۔ خط لکھنے کا آداب اللہ تعالیٰ سکھا رہے ہیں، ای میل لکھنے کا، واٹس ایپ میسج کرنے کا، ہے نا۔ نام تو بتائیے اپنا کہ آپ ہیں کون، AOA، بس کون ہے آپ نہیں بتاتے لوگ، عجیب بات ہے۔ انہ من سلیمان
وَإِنَّهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے، بسم اللہ نہ لکھے پڑھ لیجئے، لکھنا ضروری نہیں ہوتا ہر چیز ٹائپ کرنا، لیکن سلام چلیں پہلی دفعہ کریں السلام علیکم، میرا نام فلاں ہے، میں آپ کا نمبر مجھے فلاں نے دیا ہے، میرا مسئلہ یہ ہے. بس جب تک وہ 2-4 میسیج ایکسچینج نہ کریں تو اس وقت تک لوگ اپنا مدعا ہی نہیں بیان کرتے. کتنی عجیب بات ہے، غلط بات ہے، بے جنرل. میں اپنی ساتھ ادب کی بات نہیں کر رہا، کسی کو بھی کسی کے ساتھ کانورسیشن کرنے کا یہ آداب ہے کہ آپ کہیں جی میں فلاں ہوں، اگر پہلی دفعہ خاص طور پہ کر رہے ہیں. اور کئی دفعہ تو کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ میرا نمبر تو ضرور انہوں نے سیو کیا ہوگا. سبحان اللہ، لوگ میں نام ہی نہیں لکھتے. کئی دفعہ مجھے نا، میں کوشش کرتا ہوں جتنا بھی صبر کا مظاہرہ کر سکوں، کبھی کبھی کہتا ہوں اپنا نام تو لکھ لیں. کوئی 5 سال پہلے انہوں نے اپنا نام لکھا تھا، میری غلطی ہے 5 سال سے وہ میسج کر رہے ہیں تو میں نے سیو کیوں نہیں کیا ابھی تک ویسے. لیکن میرے شاید 1000 کچھ سیوڈ کانٹیکٹس ہیں. I'm so sorry کہ میں نے آپ کا نمبر سیو نہیں کیا، لیکن نہیں خیال آیا، نہیں مجھے، میری غلطی ہے، میں مانتا ہوں. لیکن پھر بھی ادباً اپنا نام لکھ دیجیے، کیا فرق پڑتا ہے. اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں، میری غلطی کو معاف کر کے اپنا نام لکھ دیا کیجیے آخر کہ میں فلاں ہوں. ملکہ سبا بڑی بہترین کہانی ہے یہ بھی، کیسے عجیب. وہ جب آئی سلیمان علیہ السلام کی دعوت پہ اور ایک واقعہ ہوا، تو جب اس نے جب اس نے اسلام قبول کیا نا، بڑی عجیب بات اس نے کی. قالت رب انی ظلمت نفسی. ملکہ سبا کہتی ہے میرے رب، میں نے اپنی جان پہ بڑا ظلم کیا. یعنی کیا آپ کی شان ہے، میں تو پتہ نہیں کیا سمجھتی تھی اپنے آپ کو، یہ آپ کی شان ہے. ایک میں آ گئی تھی سلمان علیہ السلام کی حکومت کو دیکھ کے کہ یہ اللہ کی طرف سے، یہ کسی بندے کا نہیں ہو سکتا کمال. رب انی ظلمت نفسی. اور کہتی وہ اسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین. بڑی عجیب بات. کہتی ہے کہ میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ان کی معیت میں اسلام قبول کرتی ہوں، یا اپنے آپ کو تابعدار بناتی ہوں اللہ جو کہ رب العالمین ہے اس کے سامنے. مع سلیمان ہے. اس کے بارے میں کچھ تفکر کیجئے گھر جا کے. تھوڑی سی بات بتا دیتا ہوں، یہ جو معیت ہے نا، یہ بہت بڑی چیز ہے. بار بار بات کر چکا ہوں. نیک لوگوں کی معیت، ان کی صحبت، ان کی مجلسوں میں رہنا، یہ انسان کو نیک بناتی ہے. اسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین. سلیمان علیہ السلام کی معیت میں اللہ رب العالمین کے آگے جھکتی ہوں. بہت گہرا لیسن ہے اس کے اندر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورۃ النمل ہے، نمل میں ہی کی بات ہو رہی ہے، آیت نمبر 62 میں، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. کون ہے جو بے قرار کی پکار سنتا، جب کوئی بے قرار اسے پکارتا ہے تو وہ اس کی دعا قبول کرتا ہے. مضطر، اضطرار والا بندہ، بے قرار. کون ہے جو بے قرار کی دعائیں سنتا ہے؟ اللہ ہی سنتے ہیں. جب بے قرار ہو جائے نا انسان تو اللہ سے تعلق جوڑیں. بہت لمبی بات ہو گئی، میرا خیال ہے کہ 2 باتیں کر کے چلتا ہوں. اور بھی میں نے آیات چوز کی تھی، لیکن سورۃ القصص کے اندر آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حقیقت تو یہ ہے کہ جن کو آپ چاہتے ہیں ہدایت نہیں دے سکتے، اور یہ اللہ ہی ہے جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں. تو ہدایت کی دعا اللہ سے مانگنی چاہیے، اپنی بھی اور جن کی ہم چاہتے ہیں نا، اور سب کی چاہتے ہیں، ان کے لیے دعا مانگنی چاہیے اللہ سے. اللہ جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ سورۃ القصص کی آیت نمبر 83 میں فرماتے ہیں، تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین. آخرت والا گھر تو ہم ان لوگوں کے لیے مخصوص کریں گے جو زمین میں نہ بڑائی چاہتے ہیں نہ فساد. بڑا نہیں بننا چاہتے، یہ نہیں چاہتے کہ میں علوا فی الارض، کہ میں بڑا ہوں، سب لوگ میرے آگے جھکیں، سب لوگ مجھے سلام کریں، سب لوگ آگے پیچھے پھریں، ہاتھ چومیں، نہ. اور نہ ہی فساد چاہتے. آخرت کا گھر نجعلها، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان لوگوں کے لیے بنایا ہے، للذین لا یریدون علوا فی الارض، وہ دنیا میں بڑائی نہیں چاہتے،
ولا فسادا، نہ ہی فساد چاہتے ہیں۔ والعاقبۃ للمتقین، آخرت کا انجام تو ہے ہی متقیوں کے لیے۔ آگے سورۃ العنکبوت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ اللہ تعالیٰ فرمانے، اس بھی بات ختم کر رہا ہوں کہ سنیے غور سے بات سنیے سارے لوگ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ان کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا کہ وہ کہہ دیں کہ ہم ایمان لے آئے، آمنا وہم لا یفتنون، اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ جو کہتا ہے میں ایمان لایا وہ آزمائش میں ڈالا جائے گا۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان سب کی آزمائش کی ہے جو پہلے گزر چکے ہیں۔ کیوں؟ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تاکہ اللہ ضرور معلوم کر لے کہ کون لوگ ہیں جو سچے ہیں، اور یہ بھی معلوم کر لے کون لوگ ہیں جو جھوٹے ہیں۔ کہنا بڑا آسان ہے میں ایمان لایا، لیکن دل کے اندر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں اس لیے آزماؤں گا سب کو تاکہ اندر کی چیز باہر آ جائے۔ بڑے ٹھیک بنتے ہیں، مسکرا رہے ہوں گے، بڑے جینٹل مین بنتے ہیں، ذرا سی کسی نے کوئی بٹن پوش کر دیا نا، ایک دم سے چہرہ سرخ ہو جائے گا، گالیاں شروع ہو جائیں گی، بدتمیزی شروع ہو جائے گی، حقیقت باہر آ جائے گی۔ اسی لیے تو کسی نے بٹن پوش کیا تھا کہ وہ ساری جینٹل مین نیس جو ہے نا نکل کے سب ظاہر ہو جاتی ہے۔ بڑے عام حالات میں بڑے ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں، ایک دم سے کسی امتحان میں پڑھیں گے اور حقیقت باہر آ جاتی ہے۔ یہ جو اندر شیطان چھپا ہوا ہے نا، یہ باہر آ جاتا ہے، ہمیں بھی فائدہ دیتا ہے، ہمیں اپنی ہی حقیقت سمجھ میں آ جاتی ہے، یہ میں ہوں۔ اور اللہ کا کرم ہے کہ جب تک سانس میں سانس ہے مجھے پتہ چل گیا کہ یہ میں ہوں، تاکہ میں اپنے آپ کو ٹھیک کر لوں اپنے موت سے پہلے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں سب کو آزماؤں گا، آزمائش آئے گی، بیماری آئے گی، کبھی مال جائے گا، کبھی آئے گا، کبھی کچھ، کبھی بیوی کچھ کہہ دے گی، کبھی شوہر کچھ کہہ دے گا، کبھی کوئی اور کچھ کہہ دے گا، کبھی بہت سارے مسائل ہوتے ہیں دنیا کے اندر۔ اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں ساری آزمائشیں ہیں تاکہ تمہاری حقیقت پتہ چل جائے۔ اللہ کو تو پتہ ہے، اللہ تعالیٰ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تاکہ اللہ کو پتہ چل جائے کون سچا ہے کون جھوٹا ہے۔ اللہ کو تو پتہ ہے، تو کیوں اللہ تعالیٰ جاننا چاہتے ہیں کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے؟ اس لیے کیونکہ قیامت کا دن جو ہے نا عدالت ہے، اور عدالت کا ایک اصول ہوتا ہے۔ عدالت یہ، اگر جج نے دیکھا ہو نا کہ اس بندے نے چوری کی ہے تو وہ فیصلہ نہیں کر سکتا جی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ان کی مثال کے طور پہ ان کی چوری کی انہوں نے، آپ نے کیس فائل کیا، میں جج ہوں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ان کو چوری کرتے ہوئے، میں فیصلہ نہیں کر سکتا کہ جی ان کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ میں آپ کو کہوں گا گواہ لے کے آئے، آپ کہیں گے گواہ تو کوئی نہیں ہے۔ میں آپ کو کہوں گا قسم کھائیں کہ آپ نے چوری نہیں کی، اگر آپ جھوٹی قسم کھا لیتے ہیں کہ جی میں قسم کھاتا ہوں چوری نہیں کی، کیس ڈسمسڈ، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، میں حیثیت جج ان کو چوری کرتے ہوئے، میں ان کو سزا نہیں دے سکتا۔ اصول ہے عدالت کا۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جج ہے، عدالت سجے گی، اور اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے، لیکن اصول کے تحت اللہ تعالیٰ اس پہ سزا نہیں دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے گواہی، اور گواہی انسان اپنے خلاف گواہی دے گا۔ جب یہ آزمائش میں آتا ہے، جب یہ ساری چیزیں آتی ہیں، وہ نامہ اعمال میں لکھا ہوگا کہ یہ دیکھو یہ کیا تھا تم نے، نامہ اعمال ہے، وہ ثبوت ہے، یہ کیا تھا تم نے، یہ ہے تمہاری حقیقت، اس کی بیس پہ فیصلے ہو رہے ہیں، جبکہ اللہ کو سب پتہ ہے۔ اس لیے اللہ سب کو آزمائش میں ڈالیں گے، حقیقت پتہ چلے کہ تم ہو کون۔ لیکن جیسے میں نے کہا کہ ہمارے لیے فائدے کی بھی چیز ہے کہ اندر کی جو شیطانی ہے یہ جب باہر آتی ہے تو ہمیں، اگر کوئی بندہ آنیسٹ ہے اپنے ساتھ، انسان استغفار کرے، محاسبہ کرے، معافی مانگے اور اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرے، اور اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے سب سے پہلے اور سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔